اس نے کہا عمر باہر نکلو، یہ سونے کا وقت نہیں، جب ظلم ہونے لگے دنیا میں تو بادشاہ سویا نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو مصر کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا، تو اس غریب کے بیٹے کا گھوڑا جیت گیا۔ بادشاہ کے بیٹے کو سبکی محسوس ہوئی، تو اس نے اس غریب کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارنے شروع کیے، بہت زیادہ کوڑے مار کے اپنے حسد کی اس جلن کو، آگ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ غریب کا بیٹا روتا ہوا گھر آ گیا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا ہم نہیں ان ظالموں سے مقابلہ کر سکتے، برداشت کرو۔ وہ ظلم کو فروغ دیتے ہیں، وہ زیادتی کو پروان چڑھاتے ہیں، اس طرح لوگوں کے ہاتھ بھی کھلتے ہیں اور ظالم زیادہ سے زیادہ ظلم کرنے پر معاذ اللہ آمادہ ہوتا ہے۔ جب بیٹے نے آ کے گھر بتایا نا اس غریب کو کہ گورنر صاحب کے بیٹے نے میری پشت پہ درے مارے ہیں، تو اس نے کہا بیٹا میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھو۔ کہا ابا جی کہاں جانا ہے؟ تو کہا بیٹا یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے، خاموش رہنا ظلم رہے گا، میرے ساتھ چلو مدینہ شریف چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، جناب عمر سوئے ہوئے تھے۔ اس فریادی نے دروازے پہ آ کے صدا لگائی تو کمال ہی کر دی۔ اس نے کہا عمر باہر نکلو، یہ سونے کا وقت نہیں، جب ظلم ہونے لگے دنیا میں تو بادشاہ سویا نہیں کرتے، باہر آؤ۔ جناب فاروق اعظم باہر آئے تو اس نے کہا عمر ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم غریب ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ ہم تنگ دست ہیں، مجبور ہیں؟ دیکھو میرے بیٹے کی پشت کا کیا حال کیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت بندے دوڑائے، فرمایا پکڑ کے لاؤ گورنر کو بھی اور بیٹے کو بھی۔ دونوں باپ بیٹا آئے تو کہا بیٹا جب اس نے تیری پشت پر درے مارے تھے تو اکیلا تھا؟ کہا ہاں۔ فرمایا اب تو سارا دربار سجا ہے نا، تو سب کے سامنے درے مار۔ بیٹے کو درے لگائے اور گورنر صاحب کے لیے حکم جاری کیا کہ ان سے شاہی لباس اتروا کے نا تو انہیں بوریے کا لباس پہناؤ، آج کے بعد گورنر ہی نہیں کریں گے، اونٹ چرایا کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور گورنر صاحب کا کیا قصور ہے؟ غلطی تو بیٹے کی تھی۔ فرمانے لگے اسی کا تو قصور ہے، اسی نے تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے۔ کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ ظلم کو فروغ ان لوگوں نے دیا ہے جو ظلم سہنے لگے۔